کہ عورت پر خامن کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتے وقت صبر اور شکر اس کو لازم پکڑے. کسی بھی معمولی بات پہ یہ نہ کہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر زندگی کے 10 سے 20 سال اس نے اچھے گزارے ہیں، اب وہ پریشان ہو گیا ہے کسی وجہ سے، تو یہ کہے کہ نہ رأیت منک خیرا قط، پوری زندگی آپ سے تو مجھے سکھ ملا ہی نہیں ہے. ایسی بات کہنے والی عورت صحیح بخاری کی روشنی میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ایسی عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی فرمائی. کس طرح؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صبر کی چٹان یہ عورت. ایک بیٹا ہے، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، گھر میں اکیلی عورت ہے، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی نوحہ نہیں کیا، اور پڑوسیوں تک نہیں پہنچی. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل. فغسلته، نہیں خامد تک اطلاع بھی پہنچائی، خود غسل دیا بیٹے کو. وحنطته وکفنته، خوشبو لگائی، کفنایا اور اس کو لٹا دیا. خامد گھر واپس آیا. بصیرت دیکھیے گا، آج کل کا ماحول ہوتا تو دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ وہ دیکھ لیتا، لیکن گھر آیا، اس کو ویلکم کہا اور سب سے پہلے اس کے سامنے کھانا رکھا. کھانا کھا لیا. ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے خامد کے پاس پہنچی اور پھر بھی اطلاع نہیں دی ابھی کہ یہ ہو گیا اور کیسے ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، اب کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں تو لٹ گئی، میں تو ماری گئی، اور کیا بنے گا. سوال کیا، لو ان قوما استعاروا شیئا، کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی قوم کوئی چیز ادھار لے لے تو ادھار واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. انما جزاء السلف الحمد والاداء، کوئی ادھار لیتا ہے تو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو ادھار واپس کرنا چاہیے اور ایک اس کو بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیے کہ اس نے مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. کہا اگر کوئی نہ دے تو قال بئس ما قالوا، تعجب کی بات ہے، ایک شخص نے نیکی کی ہے تو دوسرا اس کی نیکی کو پہچانتے نہیں ہے، واپس کیوں نہیں کرتا، بہت بری بات کہہ رہا ہے. تو مسلم کیا کہتی ہے؟ حب ابنک، اللہ نے بیٹا بھی ادھار دیا تھا واپس لے لیا ہے. یہ ہے بصیرت، یہ ہے صبر، یہ ہے شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کی تربیت کی. حدیث کے الفاظ دخلت الجنہ فسمعت خشفہ، میں جنت میں داخل ہوا. اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فقلت من هذا، میں نے قدموں کی چاپ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالوا هذه الغمیصاء بنت ملحان ام انس بن مالک، یہ غمیصاء بنت ملحان ہے جو جنت چلتی زمین پہ ہے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. اس صبر کی وجہ سے، اس شکر کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا. اور ایک عورت یمن سے آئی اور کہنے لگی اللہ کی رسول بہت بیمار، فرمایا اصبری، صبر کر لو، اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں آپ کو شفا مل جائے گی، اگر چاہتی ہو تو صبر و شکر کر لو. ولا حساب علیک، تو تم بغیر حساب کے جنت میں چلی جاؤ گی. اس نے سوچا کہ کتنی زندگی باقی ہے، یہ سودا تو بہت اچھا ہے، حساب ہی نہیں ہوگا. کہ اللہ کے رسول اتنی دعا کر دے کہ اللہ مجھے ہمت دے دے، میں صبر کروں گی، یہ ضمانت دے دے کہ میں بغیر حساب کے جنت چلی جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور شکر کی ذمہ داری دی ہے. اور یاد ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو اپنی بہو سے پوچھا بتاؤ کیسے حالات ہیں؟ اس نے کہا کہ بس کیا بتائیں، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کبھی شکار لے آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، کبھی نہیں لاتے. کہا اچھا جب وہ آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل لو. جب واپس آئے کہا دہلیز تو تم ہو، چلی جاؤ، طلاق دے دی. کہا یہ کیا؟ کہا نشکر انسان نبوت کے گھر میں نہیں رہ سکتا. جب دوسری بہو آئی
उससे पूछा कैसे है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। फरमाया जब वो आए तो उनको सलाम कहना और कहना सब्बित आतबतबिक, अपने घर की दहलीज को बाकी रखना। शुक्रगुजार औरत ही अपने घर को आबाद रखती है, और शुक्री औरत जो है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला इम्राअतिन ला तशकुरु लिज़ौजिहा व हिय ला तस्तगनी अन्हु, ऐसी औरत की तरफ अल्लाह नज़र रहमत डालेंगे ही नहीं जो अपने खामिद का शुक्रिया अदा नहीं करती। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।